السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سب ٹھیک ہے؟ علی بھائی، یہ بات کافی مشہور ہو گئی ہے 2-3 دن سے، آپ نے بھی شاید سنی ہو۔ یہ قرآن کریم میں جو یہ بال آنے والا یہ جو سلسلہ ہے کہ قرآن کریم میں بال ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سعودی عرب میں کسی بندے کو خواب میں ہیں کہ یہ میرے بال مبارک ہیں۔ تو یہ ادھر ہمارے گاؤں میں کم از کم ہمیں ملا کہ 6 لوگوں کے پاس علی بھائی یہ چیز پائی گئی ہے۔ میں نے خود بھی آج ڈھونڈا، میرے بھائی نے، میرے گھر میں قرآن مجید موجود ہے تو ان میں ملا، ایک اور قرآن مجید موجود ہے اس میں نہیں ملا، ایک میں ملا ہے، 2 ہیں ٹوٹل۔ تو پورے گاؤں میں یہ ملے ہیں، قریباً 5 اور آدمیوں کے گھر بھی۔ تو میں اس کی آپ سے حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کی شرعی حیثیت ہوگی اور ہم لوگ کیا کریں۔ مطلب اب یہ مل تو گئے ہیں علی بھائی، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، میں اور میرے بھائی ساتھ کھڑے تھے جب یہ ملے، تو اس حوالے سے ہماری تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، یہ ایک افواہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں یا اس طرح بیماریاں پھوٹتی ہیں تو اس طرح کی افواہیں گردش کرتی ہیں، اور یہ پرانے زمانے سے چل رہی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا شیخ کے بارے میں، ایک سعودی میں ایک شیخ تھا، اس کو خواب آیا، یہ سارے جھوٹ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن پاک سے بال نکلنے کا تعلق ہے، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے بال ویسے جھڑتے ہیں، وہ گر پڑتے ہیں، جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ وہ بال ہیں۔ آپ نیا قرآن پاک اٹھائیں، مجھے بھی دوستوں نے بتایا، میرے کزن نے کہا کہ جناب علی اس طرح ہیں، میرے والد صاحب کو بال ملے، تو میرے پاس نیا قرآن تھا تو میں نے اس میں دیکھا، میں نے کہا چلو مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو مجھے کوئی بال نظر نہیں آیا۔ اور علماء اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ویسے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ویسے ہی بال گر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، تو اس کو انہوں نے اس طرح کا رنگ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کے لیے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ آپ نے اگر ایسی وبائیں پھوٹ جائیں، مشکلات ہوں، تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعا سکھائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سنن ترمذی، حدیث نمبر 3431۔ اس کو یہ محقق ہیں، انہوں نے کہا کہ حسن حدیث ہے۔ محمد صبحی بن حسن حلاق، دعوت اسلامی والوں نے کتابیں منگائی ہیں، المکتبۃ العربیہ، انہوں نے ایک نیا مکتبہ کھولا، اسے وہاں سے میں نے لی، بلکہ ایک میرے دوست نے گفٹ کیا، اور بہت ساری کتابیں میرے دوست جو ہے وہ گفٹ کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی اس چیز کی کہ میرے دوست میرے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اس محقق نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، 3431 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من رآ صاحب بلائن، جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھے، فقال پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھے گا۔ معنی اس کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تعریفیں، اس نے مجھے اس مصیبت سے، سامنے والے کو دیکھ کے پڑھنا ہے، اس مصیبت سے اللہ نے مجھے عافیت دی، بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی بہت سارے لوگوں میں سے۔ تو جب یہ دعا پڑھے گا الا عوفی من ذلک البلاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے بچا کے رکھے گا، کائنن ما کان ما عاش، اس وقت تک جب تک یہ زندہ ہے۔ کسی مصیبت زدہ شخص کو آپ دیکھیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے دور رکھے گا۔ اور قرآن مجید تو شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس میں شفا ہے، رحمت ہے۔ تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور تلاوت کر کے اس کے بعد دعائیں مانگیں، اور قرآن مجید پڑھ کے ایک دوسرے کو پھونک مارے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور اس دعا کو یاد رکھیں، تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، قرآن مجید پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں، اور نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائیں ان کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی بلاؤں سے حفاظت میں رکھے گا۔ تو یہ چیزیں جو گردش کر رہی ہیں، اس کے علاوہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں، یہ افواہیں، یہ جھوٹ ہے،
اللہ تبارک و تعالی میں حق اور سچ بات سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔